حامدا ومصلیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ درس حدیث شریف دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوچا تو یہ تھا کہ درس قرآن دیا جائے، لیکن بعد میں غور و خوض کرنے کے بعد نتیجتاً اس بات پہ پہنچا کہ بعد میں اور مسائل آئیں گے، ذی الحجہ شریف کے مسائل آئیں گے، محرم الحرام شریف کے مسائل آئیں گے، تو ہم کیوں نہ ہو کہ درس حدیث سے ہی فائدہ حاصل کریں۔ حدیث کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں حدیث بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ صرف فرق یہ ہے قرآن پاک مطلوب ہے، یعنی تلاوت کیا جاتا ہے نمازوں میں، جبکہ حدیث شریف غیر مطلوب ہے کہ وہ تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ دونوں ہی اللہ کے پیغام، قرآن بھی اللہ کا پیغام، حدیث بھی اللہ کا پیغام۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جب ہم چاہتے ہیں تب ہمارا نبی کلام کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے وہ لکھ لیا کرتے۔ تو ایک دن صحابہ نے عرض کیا، یار حضور پتہ نہیں کس وقت کس موڈ میں ہوتے ہیں، کس وقت کس موڈ میں ہوتے ہیں، کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی لکھنے والی نہیں ہوتی، تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ آپ نے وجہ عرض کی کہ میرے ساتھیوں نے یہ کہا کہ حضور کس وقت کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کس وقت کسی موڈ میں ہوتے ہیں، لہذا ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں، میرے منہ سے جب بھی نکلتی ہے حق بات ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ پیغام ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، حدیث سے فائدہ لینا ضروری۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر جو ذکر اتارا ہے اس کو آپ لوگوں پر کھول کے بیان کریں۔ اس سے مراد حدیث شریف ہے۔ قرآن مقدس نے ہمیں حکم دے دیا نماز پڑھو، صرف کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کتنی پڑھو، کب پڑھو، کب نہ پڑھو، کیسے پڑھو، کیسے نہ پڑھو، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ حدیث شریف میں۔ لہذا نماز کے حکم کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس ٹائم پہ دینی ہے، سال میں کتنی بار دینی ہے، اس کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس نے فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے حج کرنے کی، وہ حج پڑھے۔ اب کتنا مال ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، کیا کیا رکاوٹیں ہونی چاہیے، کیا کیا نہیں ہونی چاہیے، کیسے احرام باندھنا ہے،
کیسے احرام نہیں باندھنا، کیسے بیت اللہ کا چکر لگانا ہے، کیسے وہاں پہ صفا مروہ کرنا ہے، کیسے وہاں پہ جا کے عرفات میں قیام کرنا ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اس کی وضاحت حدیث شریف ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اور حدیث کے سلسلہ میں ہمارے اکابرین کا بڑا ذوق رہا ہے۔ کل بھی میں نے کسی جگہ پہ بات عرض کی ختم شریف کے موقع پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، وہ مدینہ طیبہ سے 2 مہینوں کی مسافت پہ رہتے تھے، وہ حدیث لینے کے لیے ان کے پاس گئے، سواری پہ سفر کیا، زیادہ راہ باندھا، جب ان کے گھر پر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کا گھر اوپر والی منزل پہ تھا۔ کہا مدینہ شریف سے فلاں بندہ آیا ہوں، مجھے پتہ چلا تیرے پاس حضور کی فلاں حدیث ہے۔ کہا میں نیچے آ کے بتاتا ہوں۔ کہا نہیں، نیچے بعد میں آنا، پہلے اوپر کھڑے ہوئے حدیث بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نیچے آنے سے پہلے آپ کی روح پرواز کر جائے، میں حدیث سے محروم نہ رہ جاؤں، یا میری روح پرواز نہ کر جائے، میں حدیث سے محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ ذوق تھا ہمارے بڑوں میں علم سیکھنے کا، یہ جنون تھا ہمارے بڑوں میں علم سیکھنے کا۔ لیکن آج بھی قربان جاؤں، ہمارا ذوق کیا ہے؟ کتنے دن در سے حدیث نہیں دیا تو کوئی بھی نہیں اٹھا، آج شروع کیا تو 4-5 بندے چلے گئے۔ یہ ہمارا ذوق ہے حدیث سیکھنے کا، یہ ہمارا ذوق ہے۔ ہم یہاں پہ آپ کو کوئی ذاتی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، کوئی ذاتی اپنے مناقب پہ بتاتے ہیں، آپ کو اپنے فضائل بتاتے ہیں، بھئی قرآن اور سنت کی بات بتاتے ہیں نا، جو ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو ہمارے اکابرین کا ذوق کیا ہے، ہمارا ذوق کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاجوں میں نرمی آ جائے اور میرے اور آپ کے مزاج میں قرآن اور سنت کی روح آ جائے، تو پھر مجھے قرآن بھی سیکھنا ہوگا، حدیث بھی سیکھنی ہوگی۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم حدیث دلچسپی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔